الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم. جناب صدر، محترم علماء کرام، محلے کے مختلف اطراف سے آج کے اس پروقار اجلاس کے اندر آنے والے ہمارے معزز بھائیوں، آپ کو اعلانات کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا یہ جلسہ عشاء کے بعد متصلاً شروع ہو جائے گا اور 10:30 بجے تک چلے گا. اس لیے میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ وقت کے اندر اندر میں اپنی گفتگو مکمل کروں. اس لیے میں اپنے گفتگو کا لب و لباب موٹے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ اس جلسے کو روایتی جلسے کی طرح نہ سنیں، بلکہ ملک کے تیزی سے بدلتے ہوئے اور سنگین سے سنگین تر ہوتے ہوئے حالات کے تناظر میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم اس کے اعتبار سے ہم ان باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے کام کی مفید باتیں کہنے کی، آپ کو سننے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. بات رہ نہ جائے اس لیے میں اس آیت کا پس منظر اور اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے اس کو قدر تفصیل کے ساتھ پیش کر دوں، کیونکہ میری جو گفتگو ہے اسی کے تناظر میں ہوگی. مدینہ منورہ جس کا قدیم نام یثرب تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود جن کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، توریت کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات
اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تھیں، ان صفات سے وہ یہودی آپ کو ایسا پہچانتے تھے قرآن کی زبان میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اپنے اولاد کو جس طرح پہچانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صفات سے پہچانتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آدمی اپنی اولاد کے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا کہ اس سے زیادہ اچھی طریقے پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ ہوتا یہ آیا تھا اب تک ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مکہ مکرمہ کے اندر تھے، اور دوسرے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام جو ان کے ساتھ ملک شام میں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ نسل جو اسحاق علیہ السلام سے چلی، بعد کے جتنے بھی انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک، سب کی سب اسی نسل کے اندر آئے جن کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، جن کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹے سے جو نسل چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب بابل کے اندر دین کی دعوت کو وہاں کے لوگوں تک پہنچا کر حجت تمام کر دی، اور نتیجے کے اعتبار سے ان کو پر ابتلا آیا اور آگ کے اندر ڈالا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہجرت اختیار کی اور فلسطین کے اندر آ کر مقیم ہو گئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، تولد ہوئے، تو حکم ہوا کہ ان کو بے آب و گیا وادی جہاں آج بیت اللہ شریف ہے وہاں لا کر ان کو آباد کر دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد جو اسحاق علیہ السلام سے چلی، وہ سب کے سب فلسطین کے اندر آباد تھے، ملک شام کے اندر۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے ہیں، اس میں ایک یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ کنعان کے اندر یہ لوگ آباد تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا جو ہم سب سنتے رہتے ہیں۔ ملک مصر کے اندر، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، ملک مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے انجام کار یوسف علیہ السلام کو اقتدار اعلیٰ عطا فرمایا، ملک کے وزیر اعظم ہوئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور تمام بھائیوں کو، یعنی پورے خاندان والوں کو اپنے یہاں مصر کے اندر بلا لیا۔ جب مصر کے اندر بلا لیا تو وہیں پر اپنا رہنے لگے۔ وہاں کا ماحول دینداری کا ماحول نہیں تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو اپنے ان بیٹوں کو بلا کر ان سے یہ اقرار لیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ تو یہودی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اور ان کو یہ پتہ تھا کہ آخری نبی جو ظاہر ہونے والے ہیں ان کی ہجرت گاہ یثرب ہوگی، نخلستان، تو وہیں پر آ کر یہ آباد ہو گئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر چل رہا تھا، بنی اسماعیل کے اندر کیسے آخری نبی آ گئے؟ بس اس حسد اور جلن کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا آپ کا، اور یوں کہا کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اپنے دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، کسی دوسرے دین کو اختیار نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر کے ان کی جھوٹ کے پول کو کھول دیا۔ فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی تاکید و تلقین کی جس کا تذکرہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، دین اسلام۔ ہر نبی کا دین وہ دین اسلام رہا ہے ان کے زمانے میں،
جس کا خلاصہ توحید اور اس زمانے کے نبی کی مکمل اطاعت اور فرمان برداری ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی تاکید کی اور وصیت کی کہ دیکھو تم اسلام کے علاوہ یعنی توحید کے علاوہ کسی اور دین کے اوپر جان مت دینا، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آگے فرمایا ان یہودیوں کی پول کھولتے ہوئے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جن کے والد نبی، جن کے چچا نبی، جن کے دادا نبی اور ان کی اولاد میں بھی نبی، خود ابو الانبیاء۔ آخری وقت میں اگر فکر ہے تو اپنی اولاد کے دین کا، اگر فکر ہے تو اپنی اولاد کی ایمان کا۔ یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اپنے اولاد کی جو حقیقی خیر خواہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دین کے بارے میں فکر کی جائے، ان کی آخرت کے بارے میں فکر کی جائے، نہ کہ دنیا کے بارے میں۔ منع نہیں ہے دنیا کے بارے میں فکر کرنا، لیکن دنیا سے زیادہ دین کے بارے میں فکر کرنا۔ یہ آیت ہمیں پیغام سکھلاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ ہم آپ کے معبود کی، اب آپ کا معبود کون ہے؟ وہی جو ابراہیم کے معبود ہیں، اسماعیل کے معبود ہیں، اسحاق کے معبود ہیں، ہم اسی ایک معبود کی عبادت کریں گے، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ کیوں کہ جس ماحول کے اندر وہ رہتے تھے وہ ماحول بے دینی والا ماحول تھا۔ تو ایک نبی کو اپنی اولاد کے بارے میں اگر فکر ہے تو ان کے عقیدے کا، ان کے ایمان کا فکر ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گفتگو میں فرمایا تھا تقریر کرتے ہوئے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے، مجھ سے پوچھے کہ میں کسی شہر کے اندر کوئی نصیحت، کوئی اچھی بات جس سے وہاں کے رہنے والوں کو بھلا ہو، مسلمانوں کو بھلا ہو، اشتہار کے طور پر اعلان آویزہ کر دوں، اس کے لیے آپ کیا اعلان پسند کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس آیت کو پسند کرتا ہوں، اس آیت کو گلی کے چوراہے کے ہر موڑ پر لکھ دیا جائے، ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے۔ تو اولاد کی جو حقیقی خیر خواہی ہے اور ان کی جو حقیقی محبت ہے وہ اس میں مضمر ہے کہ ان کے دین کا فکر کیا جائے، ان کے عقیدے کا فکر کیا جائے، ان کے ایمان کا فکر کیا جائے۔ مجھے بات بہت سی عرض کرنی تھی لیکن موقع نہیں ہے، کیا کروں، اس لیے مختصر میں اس کو سمٹا رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں آج ایک ماحول ہے مسلمانوں کے اندر دینی تعلیمی بیداری تو آئی ہے، میں دینی نہیں کہہ رہا ہوں، تعلیمی بیداری تو آئی ہے، اس لیے ہر آدمی چاہے وہ کاریگر ہو، مزدور ہو، تاجر ہو، اپنے بچے کو وہ تعلیم دلوانا ضروری سمجھتا ہے، اور عموماً اس کا رخ نرسری اسکول ہوتے ہیں، کانوینٹ ہوتے ہیں، کالج ہوتے ہیں، اس طرف جاتا ہے۔ لیکن اس موجودہ سرکار کے اندر جو پالیسیاں بن رہی ہیں، ہم تو اپنے کام کے اندر مگن ہیں، ہمیں کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جو ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے بڑے علماء کرام، جو ہماری قیادت ہے وہ فکر مند ہے، وہ ایک ایک فیصلوں کو اور ان کے موقف کو اس پر نگاہ رکھتے ہیں، اور کون سا موقف ہمارے دین سے ٹکرا رہا ہے اس پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، اسی کی روشنی میں اپنی قوم کو متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بچہ جو ہمارا نرسری کے اندر پڑھ رہا ہے، کیا نرسری کے اسکول اور کالجز اس کی اس دینی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں؟ عقیدے کی تعلیم، اس کے ایمان کی حفاظت، اس کے عقیدے کی حفاظت کیا ان نرسری اسکولوں کے ذریعے پوری ہو رہی ہے؟ آپ حضرات اس سے خوب واقف ہیں، کتنی پوری ہو رہی، کتنی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے مکاتب کا قیام از حد ضروری ہے۔
مجھے یاد ہے کہ ہمارے جامعہ اسلامیہ کے اندر جب دورے کا قیام نہیں ہوا تھا اور پروگرام تھا کہ دورہ قائم کیا جائے گا، اس وقت پر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اوپر ان کی آمد ہوئی تھی، وہیں قیام تھا۔ میں حضرت مفتی صاحب کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے اس بات کو رکھا کہ حضرت ہم اپنے مدرسے میں دورہ قائم کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر آج سے 25-30 سال پہلے حضرت نے فرمایا تھا، مجھے مکاتب کے قیام سے جتنی خوشی ہوتی ہے دورے قیام سے اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس مکاتب کے ذریعے سے مسلمان کے نونہالان ان کے بچوں کی ایمان کے اور عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ آج کا مسلمان جانوروں کی سی زندگی گزار رہا ہے کہ ہمیں راتب مل جائے اور ہمیں سیکورٹی نصیب ہو جائے، بس ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو اور صرف کاروبار کرو۔ میرے بھائیوں، فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں حکومت کے اقتدار کے اندر حصہ بھی مل گیا، فرمائیے ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج جو اس ملک کے اندر جو فرعون بیٹھا ہوا ہے، جو حامان بیٹھا ہوا ہے، سب کے دل کی یہی خواہش، یہی تمنا ہے کہ یہ ہلاک ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، اقتدار بدل جائے۔ میرے بھائیوں، اقتدار کا بدلنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس زمانے کے لوگ حجاج کے ظلم سے پریشان ہو کر خدمت میں گئے کہ حضرت اس حجاج کا ظلم اب برداشت کے باہر ہو گیا ہے، آپ اس کی ہلاکت کی بد دعا فرما دیجئے۔ فرمایا کہ اس کے ہلاکت کے پیچھے نہ پڑو، بد دعا مت کرو، اپنا عمل ٹھیک کر لو، کیونکہ عمل ٹھیک نہیں کرو گے تو اس کے بعد جو وہ حکمراں آئے گا وہ اس سے بڑا ظالم ہوگا۔ اس کا حل یہی ہے کہ اپنے عمل کو درست کر لو۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان بن کر کے رہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ کے اندر اور اسکولوں کے اندر آپ بھرتی کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کے عقیدے کے اور ایمان کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا، اس کو مکتب کی تعلیم نہیں دلائی جس سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو پہچانے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، ایمان کیا ہے، نماز کیا ہے، اگر اس کو اس کی پہچان نہیں ہوئی اور آپ نے اس کو کانوینٹ کے اندر بیٹھا دیا، اب وہ آگے ہی بڑھتا رہے گا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ڈھلواں سڑک کے اوپر آپ نے اپنے بچے کو جو بھی سائیکل چلانا ابھی سیکھنے کے مرحلے کے اندر ہے، سائیکل چلانا جانتا نہیں ہے، اس کو سائیکل چلانا نہیں آتا ہے، سیکھ رہا ہے، تو آپ نے اس ڈھلواں روڈ کے اوپر اس کو سائیکل پر سوار کر دیا، اس حال میں کہ اس سائیکل میں بریک بھی نہیں ہے کہ ہر لمحہ اس بات کا خطرہ ہے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اگر کم سے کم بریک ہوتا تو بریک سے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکتا تھا۔ تو یہ بچہ جو آج نرسری کے اندر پڑھ رہا ہے، جس کے عقیدے کے اور ایمان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، اس کی تعلیم نہیں دی گئی، اب وہ آگے جائے گا، کالج کے اندر پڑھے گا اور آگے جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ نہ اس کے پاس بریک ہے اور نہ وہ راستہ ہموار ہے۔ مجھے جو عرض کرنا تھا میں عرض نہیں کر پاؤں گا، لیکن موٹے طریقے پر میں آپ کے سامنے اپنے جو بڑے علماء ہیں ان کے درد کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت مولانا خالد صاحب سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ نے اکابر علماء کے سامنے ایک تحریر بھیجی تھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت مسلمانوں کے اوپر 2 مرتبہ نازک حالات آئے ہیں اور تیسرا موقع یہ ہے موجودہ دور۔ بہت دھیان کے ساتھ سنیے، دل کے کان سے سنیے، بہت کاروبار کر چکے، اب اگر اپنی اولاد کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے دین کی، ان کی ایمان کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ فرمایا ایک موقع وہ تھا جب ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی تھی اور بتدریج اس نے اپنے وجود کو کھو دیا، اور جب 1857 کا واقعہ ہوا اور وہ مزاحمت ناکام ہو گئی تو پھر دلی کے لال قلعہ کے اوپر انگریزوں نے اپنا پرچم لہرا دیا اور پورے ہندوستان کے اوپر انگریز کی حکومت اور اس کا اقتدار ہو گیا۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا، علماء کے ساتھ کیا کیا گیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں جب امت کے اوپر حالات آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے علماء کی جماعت کو کھڑا کرا کر ان سے کام لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دین کی حفاظت قیامت تک کے واسطے کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کریں گے، لیکن ہماری حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
جب دین کی حفاظت ہوگی تو دین کی محنت کرنے والوں کی حفاظت ہوگی، جس کی زندگی میں دین ہوگا اس کی حفاظت ہوگی۔ علماء کرام نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا اور اسی کے طرز کے اوپر پورے ملک کے اندر مدارس کا جال بچھا دیا اور مسلمانوں کے اور نوجوانوں کے ان کے ایمان کی اور دین کی حفاظت کا کام کیا ہے۔ دوسرا وقت اس وقت آیا جب ہندوستان آزاد ہوا اور ملک بدقسمتی سے تقسیم ہو گیا۔ متحدہ ہندوستان کے اندر کچھ علاقے وہ تھے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، کچھ مشرق میں کچھ مغرب میں، ادھر بنگال کے اندر ادھر پنجاب کے اندر ملک تقسیم ہو گیا اور مسلمان پاکستان والے پاکستان کے اندر رہ گئے، اور کچھ لوگ تھے جو ہجرت کرنے کے بعد وہ بھی کچھ ادھر کچھ ادھر چلے گئے۔ باقی 80% جو مسلمان تھے وہ ہندوستان کی باقی آبادیوں کے اندر وہ بکھرے ہوئے تھے، منتشر تھے۔ اب مسئلہ تھا ان کی حفاظت کا، ان کی جان و مال کی حفاظت کا، ان کی ایمان کی حفاظت کا۔ اس وقت ہمارے اکابر کھڑے ہو گئے، چونکہ اس وقت کے لیڈران وہ جانتے تھے کہ ان علماء کی کیا قربانیاں ہیں ملک کو آزاد کرنے کے سلسلے میں، اس لیے جب یہ علماء کرام کھڑے ہوئے کہ تم نے تقسیم کے اوپر تم نے تقسیم کی دستخط کی ہے، ہم نے دستخط نہیں کی، ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، اور اس مخالفت کے نتیجے میں ہمارے اکابرین کو کیسے کیسے مصائب کو برداشت کرنا پڑے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جب بہار کے اندر گئے تھے، وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مولانا آ رہے ہیں، تو بڑا مجمع آیا لیگیوں کا، اور کہا ہندوؤں کا غلام، اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے ان کو یاد کیا، اور قتل کرنے کے درپے ہوئے، چھرا بھی چلایا گیا۔ لیکن وہاں کے ایک ذمہ دار عالم نے اپنے مدرسے کو طلباء کو بھیج کر حضرت کو اپنے حصار میں لے لیا، اور کسی سے بچا کر کے اسٹیشن کے ویٹنگ روم کے اندر بیٹھے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ تم جو دیکھ رہے ہو نا، ابھی اس سے بڑا طوفان آنے والا ہے، اس سے بڑا طوفان آنے والا ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور پھر وہی ہوا، جب ملک تقسیم ہوا تو دہاڑتا وہ طوفان آیا، اور کتنی مسلمان اس کے نظر ہوئے، کتنی عورتوں کی عزت پامال کی گئی، ان کی عصمت لوٹی گئی۔ تو جب ملک تقسیم ہوا تو ان علماء کرام نے اس ملک کا دستور جو بنوایا وہ سیکولر دستور تھا، سیکولر دستور تھا۔ لیکن اس زمانے کی لیڈروں نے اپنی قوم کو یہ بات نہیں بتائی۔ باقی جو فرقہ پرست جماعتیں تھیں اور وہ اپنے مشن سے باز نہیں آئیں، اور محنت کرتی رہیں یہاں تک کہ 70 سال ان کو لگا، اور محنت کرتے ایک ایک گھر پر ایک ایک شخص کے پاس پہنچ کر ان کے ذہنوں کو خراب کیا، ان کے ذہنوں کے اندر زہر بھرا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ملک کے وہ تمام وہ ادارے ہیں جس سے ایک ہندوستان کے رہنے والا شہری اپنے حقوق کی حفاظت کی امید کر سکتا تھا، وہ سب ان کے قبضے کے اندر آ گئی ہیں۔ یہ بہت نازک وقت ہے، فرمایا آنے والا وقت انتہائی نازک وقت ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے نونہالان کی، اپنے ان بچوں کی ایمان کے اور عقیدے کی حفاظت کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لہذا اس وقت ہمارے بڑوں کا اس پر بہت زور ہے کہ مکاتب کا قیام عمل کے اندر لایا جائے، مکتب اس کو زیادہ سے زیادہ قائم کیا جائے۔ ہمارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو گزشتہ سال مکتب کی تعلیم متاثر ہوئی، سارے مدارس، سارے کالجز، سب کی تعلیم متاثر ہوئی۔ اس کے بعد جب ذرا گنجائش ہوئی تو کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کو اٹھا کر کے انہوں نے کہیں اور بیٹھا دیا۔ ہمیں ان پر اعتراض نہیں کرنا ہے، مجھے ان کو یہ بات باور کرانی ہے کہ صرف قرآن کا پڑھ لینا صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کی اور اپنے عقیدے کی حفاظت یہ بھی ضروری ہے۔ مکتب کی تعلیم کے اندر اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، 4 قسم کا مضمون ہوتا ہے۔ ایک تو عربی یعنی قرآن کا سیکھنا اور سکھانا حروف کی ادائیگی کے ساتھ، دوسرے ایمانیات اور عقائد اس کی تعلیم، تیسرے اردو کی تعلیم بحیثیت اردو کے، اور سنت طریقہ دعا سنت وغیرہ یہ سب کی تعلیم ایک گھنٹے کے اندر سب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے وہ خود فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ جو بچے آج دوسرے اداروں کے اندر پڑھتے ہیں اور مکتب کے اندر پڑھنے والے بچوں کا کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان میں۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا۔
حضرت مولانا سجاد صاحب نمائی دامت برکاتہم نے اپنی تقریر کے دوران نے فرمایا تھا، جب سن 2000 کے اندر گجرات کے اندر بھوج میں زلزلہ آیا تھا، اتنا شدید زلزلہ تھا کہ بعض علاقے کٹ کے رہ گئے تھے اور وہاں تک ریلیف نہیں پہنچ سکتی تھی۔ 3 دن کے بعد وہاں کے لوگ 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے۔ 3 دن کے بعد شیو سینا والے وہاں ریلیف لے کر کے پہنچے ہیں اور لوگوں کو لائن میں لگایا۔ سب سے آگے اس لائن کے اندر ایک 11 سال کا بچہ تھا۔ جب ریلیف تقسیم کرنے لگے تو کہا، بیٹا بولو جے شری رام۔ تو اس نے اللہ اکبر کہا اور ان کا جو تحفہ تھا اس کو ان کے منہ پر پھینک دیا اور بھاگ کے وہاں سے واپس چلا آیا۔ مولانا کہتے کہ میں جب وہاں پر پہنچا ہوں، اس بچے سے ملنے کے لیے میں گیا تھا تو اس سے میں نے پوچھا، بیٹا تم کہاں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا، فلاں مسجد کے اندر فلاں مولانا صاحب پڑھاتے ہیں، وہ مکتب کا پڑھا ہوا بچہ تھا۔ یہ ہے ایمان جس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ ضروری ہے، ہم سب کی ذمہ ضروری ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 50 سال پہلے برما کے اندر کہا تھا، اگر تم اپنی اولاد کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کی، دین کی، اپنی جان کی، مال کی، اپنی عصمت کی حفاظت اگر تم چاہتے ہو تو تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارا کاروبار ہو چاہے نہ ہو، لیکن اپنے دین کی حفاظت کے لیے تم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دلاؤ، مکتب میں تعلیم دلاؤ، دین کی محنت کرو، دین کی محنت کے لیے نکلو، ورنہ انجام کیا ہوگا؟ فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ پھر کروڑپتی آدمی ہوگا، ارب پتی آدمی ہوگا، لیکن حالات ایسے بنیں گے کہ وہ صرف اپنے بدن پر جو کپڑا ہے اسی کا مالک رہ جائے گا۔ حالات نے وہ زمانہ بھی، وہ وقت بھی دکھلایا ہے، جھنجھوڑ لیتے ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کتنے فکر مند ہیں اس تعلق سے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جب لوگ مدارس کے اوپر طنز کر رہے تھے، کہا ان مدارس کو انہی کے حال پر چھوڑ دو، یہ جس طرح بھی چل رہے ہیں ان کو چلنے دو، ورنہ میں جو حال دیکھ کر آیا ہوں غرناطہ کے اندر، اسپین کے اندر جو حال دیکھ کر آیا ہوں، خدا کی قسم تمہیں جنازے کی نماز پڑھانے والا ہی میسر نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، آج کی جو سب سے اہم ذمہ داری ہے، سب سے اہم کام ہے، وہ ہے اپنی اولاد کے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت، اس کے لیے مکتب کی تعلیم۔ اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اس کو اہمیت دیں اور اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ عام ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود کی بھی ذمہ داری ہے، ہم اپنے آپ کو منظم کریں، ہم دینداری کے اوپر ہم قائم رہیں۔ ہم خود منظم نہیں ہیں میرے بھائیوں، جب ہم منظم نہیں ہوں گے ہمارا کوئی کام اپنے وقت سے نہیں ہوگا، ترتیب سے نہیں ہوگا۔ ہم یہ طے کر لیں کہ 24 گھنٹہ میں کون کام کس وقت کرنا ہے، ہمیں اپنے کاروبار میں کس وقت جانا ہے، تو پھر آدمی کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے اور اس کا ٹائم کا کوئی ضابطہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا تو وہ منظم نہیں ہوتا۔ جو منظم نہیں ہوتا دوسروں کو منظم کر بھی نہیں سکتا۔ آج کا مسلمان کیا ہے؟ اپنے دنیا کے اعتبار سے فکر مند ہے، کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ فکر ہے کہ ہمارا کاروبار ترقی کیسے کرے۔ بچے بڑے ہو گئے تو اب ان کو کون سا کام لگایا جائے، زیادہ سے زیادہ کاروبار ہو، زیادہ پیسہ آئے، لیکن اپنے دین کے بارے میں ہم جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اسی پر قناعت کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی 4 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو 5 کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا۔ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، آدمی کی آنکھ لگ گئی، نیند کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی اور فجر کی نماز قضا ہو گئی تو کیا روزانہ قضا ہو جاتی اسی طریقے سے؟ عوارض آتے رہتے ہیں، حالات آتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا۔ اگر آدمی فکر مند ہوگا تو اس کی فجر میں نماز، اس کی نیند کھلے گی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اہم العبادات نماز کا معاملہ یہ ہے، جیسے پڑھ لیا۔ کاروبار کی پوری فکر ہوتی ہے صحیح کس طریقے سے کریں، جی ایس ٹی لاگو ہو گیا ہے تو اس سے کیا طور طریقے ہیں، کیا قانون ہیں، لیکن ہماری نماز سنت کے مطابق ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے کوئی فکر نہیں۔ جماعت سے پڑھ لیا تو بھی ٹھیک اور جماعت چھوٹ گئی تو بھی ٹھیک، کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیو، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ مجھے تو یہی پیغام دینا ہے، یہی عرض کرنا ہے، ہم خود اپنے دین کے بارے میں فکر مند ہوں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے، اپنی عبادات کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، اپنی معاشرت کے بارے میں۔
اب دین کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے تقریبات ہیں، شادی بیاہ ہیں، غمی خوشی ہیں کہ سنت کے مطابق جو عمل ہے کیا ہمارا عمل اس کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے خود کو بھی دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا اور اپنی اولاد کے بارے میں اس کے لیے فکر مند ہونا، یہ ہم سب کی اہم ذمہ داری ہے۔ یہی پیغام ہم کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں کہی گئیں شروع سے اب تک ان تمام باتوں کو خود عمل کرنے کی اور اسی فکر کو عام کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء۔ اقض عنا الدين وأغننا من الفقر۔ اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير قضاء ولا مفتونين۔ الہ العالمین، ہم سب کے ہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ یا اللہ، ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، یا اللہ خطا کار ہیں، یا اللہ سیاہ کار ہیں، اے اللہ پر تیری رحمت کو امیدوار ہیں۔ اے مولا، ہم تجھ سے بہت دور ہو چکے، یا اللہ اپنی خواہشات کو پوری کرتے کرتے اے اللہ ہم نے تجھ سے اپنے رشتوں و ناتوں کو توڑ لیا۔ اے اللہ بہت دور ہو چکے، اے اللہ ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کا سہارا ہے۔ اے مالک، اپنا خصوصی کرم اور رحم فضل شامل حال فرما۔ اے اللہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی زندگی میں 100% دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کو حال پر رحم فرما۔ اے اللہ امت کی زندگی میں 100% دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ دین پر چلنے کے سلسلے میں جو کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں آفت کے ساتھ تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے لطف کا، کرم کا، رحم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کے اندر طاقت، یقین و قوت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سنتوں کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ سنتوں کی زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر دین کا شوق پیدا فرما، اعمال کا شوق پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ان کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تمام برائیاں جس سے تیرا غضب وجود کے اندر آتا ہے ہماری بھی پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ تمام اعمال اور اخلاق جس سے تیری رضا وجود کے اندر آتی ہے، تیری رحمت متوجہ ہوتی ہے، اے اللہ ان اعمال اور اخلاق سے ہمیں پوری امت کو آراستہ پر راستہ فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا